اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا تھا اور اسلام والے کون تھے۔ ذرا تصور کریں 8ویں صدی عیسوی کا دور ہے۔ بصرہ شہر کا ایک انتہائی گہما گہمی والا بازار ہے۔ ایک انتہائی ایماندار اور مالدار تاجر کے پاس تیل کے درجنوں بڑے بڑے اور قیمتی مٹکے لائے گئے جن کی مالیت 40,000 درہم ہے۔ اچانک اس کا ایک خادم آ کر بتاتا ہے کہ مالک ان میں سے کسی ایک مٹکے میں مرا ہوا چوہا گر گیا ہے، لیکن خادموں نے اسے نکال کر تو پھینک دیا، لیکن اب ہمیں یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ وہ کون سا مٹکا تھا۔ کوئی بھی عام تاجر ہوتا تو وہ خاموشی سے سارا مال بیچ دیتا، لیکن اس تاجر نے ایک ایسا لرزہ خیز فیصلہ کیا جس نے پورے بصرہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ ناپاک مٹکا کون سا ہے، اس لیے میں شک کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہ مال نہیں بیچ سکتا۔ اس نے کروڑوں روپے کی مالیت کا وہ سارا کا سارا مال زمین پر بہایا اور اس ایک فیصلے کی وجہ سے وہ تاجر دیوالیہ ہو گیا۔ اس پر اتنا قرض چڑھ گیا کہ اسے ہتکڑیاں پہنا کر ایک تاریک قید خانے میں ڈال دیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ قید خانے میں بیٹھا یہ شخص پاگل اور بظاہر عام سا تاجر کوئی اور نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ماہر نفسیات، جلیل القدر تابی اور خوابوں کی تعبیر کا بے تاج بادشاہ امام ابن سیرین تھا۔ محمد ابن سیرین کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کے والد سیرین ایک ایرانی فارسی تھے جنہیں مشہور صحابی خالد بن ولید نے جنگ جلولہ میں قیدی بنایا تھا۔ بعد میں وہ عظیم صحابی انس بن مالک کے حصے میں آئے۔ حضرت انس نے انہیں آزاد کر دیا۔ ابن سیرین 33 ہجری خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 30 کے قریب جلیل القدر صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ ابن سیرین کا اصل کمال خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ میں ابن سیرین کا آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن ابن سیرین کے پاس دو مختلف آدمی آئے۔ پہلے آدمی نے کہا کہ امام صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا مبارک ہو تم اس سال حج پر جاؤ گے۔ یہ قرآنی آیت کا حوالہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی آذان دینے کا حکم ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی بالکل وہی خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آذان دے رہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور انتہائی سختی سے کہا تمہارے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹے جائیں گے، توبہ کر لو۔ یہ سورہ یوسف کا حوالہ تھا کہ جب بادشاہ کے پیالے کی چوری پر منادی یعنی آذان کرنے والے نے پکارا تھا اے قافلے والو تم چور ہو۔ جب ان کے شاگردوں نے حیرت سے پوچھا کہ خواب ایک تھا مگر تعبیر اتنی مختلف کیوں، تو ابن سیرین نے فرمایا پہلے شخص کے چہرے پر مجھے نیکی کا نور نظر آیا جبکہ دوسرے شخص کے چہرے پر مجھے خیانت اور برائی کے آثار نظر آئے۔ خواب صرف تصویر ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب دیکھنے والے کے کردار میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اور ان کی شخصیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے اندر ایمانداری آتی ہے تو خود بخود قرآن کا نور آپ کے اندر اترنے لگتا ہے۔ اپنے لقمے حلال کے بنا لو، رزق حلال کا بنا لو، تمہارے اندر بھی قرآن اترے گا، تمہاری نسلوں میں بھی قرآن سما جائے گا۔